توحید کس بنیادس پہ یتس مختصر وقت مختصراً کر بہ کی کت تہ برہ کن عرض دعوت فکر دمو پانس تہ اور پور امت مسلماس یس دعوت فکر پروردگارن اس قرآن کریمس مز دس اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنن تعلیمات مز دس حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کور واریہ زیادہ پرچار توحیدک قرآن کریمن ون خبر کتھان جائن نش قرآن کریمس مز وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا لقمان علیہ السلام ہن نصیحت کئی اللہ تعالیٰ سیچا پسند قرآن پاکس مز اخ سور یت ناو سورہ لقمان تم پنس نیچس کرن نصیحت تس مز گۄڈنِچ نصیحت کرن لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم یقیناً شرک بوڑ بار ظلم کیازِ ییٚلہِ اکھ فرد أکِس تٔمِس خاندارنہِ برداشت چھُنہٕ کران پننِس گرس منٛز کینٛہہ یۄس خاندارِنۍ أمِس وَنہِ بہٕ چھَس چٲنۍ تہِ سُہ چھُ تٔمسٕے خاندارنہِ کران برداشت پننِس گرس منٛز یۄس أمِس وَنہِ بہٕ چھَس صرف چٲنۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ أمِس اِنسانس دُنیاہس پٮ۪ٹھ پسنٛد کران کینٛہہ یُس یہِ وَنہِ اللہ تعالیٰ تہِ چھُ میون پروردگار قرآن کریمن کر اس دعوت فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیت پنیو تعلیماتو سۭتۍ ہٲیِتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کٕہٕنۍ تہِ سۄ نماز کٕہٕنۍ تہِ سۄ رکات یتھ منٛز نہٕ ایاک نعبد و ایاک نستعین آسہِ نہٕ سۄ چھنہٕ پروردگارس نش قبول کہین تہِ یہِ زٲنِتھ مٲنِتھ یہِ آیے کریم ترایہِ گۄناہ گار چھُ سپدان کیازِ اتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دِوان توحیدٕچ دعوت دِوان اللہ تعالیٰ فرماوان ایاک نعبد و ایاک نستعین اے میانیو بندو تُہۍ ؤنِو أسۍ چھِ صرف چٲنی یٲژ عبادت کران کیاہ زور پہم ؤنِو اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا تیری ہی یا بی یا ہی تیری اونچا بولے تاکہ بی کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے ہم کیا کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اونچا بولے اے اللہ ہم تیری ہی اونچا بولے تیری ہی عبادت کرتے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بی کے مریضوں کو شفائے عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ ہی سے کیوں مدد مانگتے ہیں میرے رب نے فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے رب میرا فرماتے ہیں میرے بندو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے رب نے فرمایا آسمان کو کن آسمان بن گیا زمین کو فرمایا کن زمین بن گئی ستاروں کو فرمایا کن ستارے بن گئے چاند کو فرمایا کن چاند بن گیا اس پوری کائنات کو فرمایا کن پوری کائنات بن گئی میرا پروردگار وہ ہے جس پروردگار نے
صبح کو روشنی بخشی، رات کے اندر اندھیرا عطا فرما دیا، پہاڑوں میں متانت عطا فرما دی، زمین میں بردباری عطا فرما دی۔ یہ ساری چیزیں کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ کون؟ اللہ ہی، یا اللہ بھی اللہ ہی۔ میرے اندر کا نظام، میں رات کو کھانا کھاتا ہوں اور اس کے بعد سو جاتا ہوں، صبح جب اٹھ جاتا ہوں تو وہ کھانا ہضم ہوا ہوتا ہے۔ اندر میرے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم بنا کے رکھا ہے، سارا سسٹم اس تحت اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ان میں چلاتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ کھانا ہضم کرانے والا کون؟ اونچا بولے، اللہ ہی۔ یہ کھانا ہضم کرانے والا کون؟ ہم پانی پیتے ہیں، اس میں توانائی اور پھر نجاست میں بدل دینا، اللہ نے یہ نظام بنایا۔ یہ نظام بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ اس کے سوا رب نے فرمایا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ۔ یہ ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے ہیں اگر یہ پوری کی پوری دنیا کے لوگ جن و انسان جمع ہو جائیں۔ میرا پروردگار سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب میرا پروردگار کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کن کے حکم سے کر دیتا ہے، پوری دنیا جمع ہو جائے، ایک گھاس کا پتا نہیں بنا سکتے ہیں، ایک درخت کا پتا نہیں بنا سکتے۔ میری توحید یہی ہے، یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ میرے پروردگار نے فرمایا اس نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ اس نظام کو چلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ اتنا ہی نہیں، میرے پروردگار نے فرمایا میرے بندے جو تو گائے سے دودھ حاصل کرتا ہے اس کو بڑے مزے سے پیتا ہے، گائے کا دودھ پینے سے پہلے اس گلاس کو منہ سے لگانے سے پہلے اس گلاس کی طرف دیکھنا میں نے وہ نظام کیسا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لبنن خالصا سائغا لذتا للشاربین۔ ایک تین اندھیروں میں، تین نجاستوں میں، تین سسٹموں میں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دودھ کیسے نکالا؟ گائے گھاس کھاتی ہے، اس سے گوبر بنتا ہے، اس دوسری نلی سے خون کا نظام چل رہا ہے، سرخ رنگت خون کی ہے، گوبر کی بدبو ہے، ادھر سے جسم میں گوشت کی بو نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کس پروسیس سے میں اس دودھ کو نکالتا ہوں؟ یہ خون کے درمیان سے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا لذتا للشاربین۔ میرے بندے تو میرا نافرمان صحیح، تو نے میرے دربار میں کبھی سجدہ نہیں رکھا، تو نے اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا، کاش تو نے اس دودھ پر غور کیا ہوتا۔ یہ دودھ منہ میں پیٹ میں اڑیلنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیتا یہ آیا کہاں سے؟ من بین فرث ودم۔ رب نے فرمایا گوبر کے درمیان سے، خون کے درمیان سے، نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی رنگت اس دودھ میں آتی ہے۔ میرے بندے نے ہر وقت میری نافرمانی کی، رب نے فرمایا میرے بندے تو میرا نافرمان صحیح، لیکن جو دودھ تیرے پاس آ جائے کہ میں جانتا ہوں تیرا مزاج بڑا نازک ہے، تو اگر اس دودھ میں مکھی کو دیکھتا ہے دودھ نہیں پیتا ہے، اس دودھ میں کسی بھو کو دیکھتا ہے دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بندے ذرا غور فرما لے، ذرا غور کر دے، جب یہ دودھ تیرے پاس نہیں آیا تھا، اس گائے کے پیٹ میں تھا، اس کے سائیڈ میں ایک گوبر کی بدبو تھی، خون کی رنگت تھی، نہ خون کی رنگت نہ گوبر کی بدبو آتی ہے۔ لبنن خالصا
سائغا لذة للشاربین، بڑے مزیدار دودھ دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ کیا بولے؟ ابھی شفا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم بیماروں کو شفا عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ صاف ستھرا مزیدار دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ اونچا بولے، شرماؤ نہیں، اللہ۔ شرماتے شرماتے بلال صاحب میں بات شرماؤں۔ نظافت سے بھرا ہوا، پاکیزگی سے بھرا ہوا سفید رنگت کا دودھ پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ میرا پروردگار قادر مطلق ہے، لہذا سجدہ عبد القادر کو کرنا چاہیے یا قادر کو کرنا چاہیے؟ قادر کو یا عبد القادر کو؟ مدد قادر کو مانگنی چاہیے، قادر سے مانگنی چاہیے یا عبد القادر سے مانگنی چاہیے؟ شیئن یا اللہ کہنا چاہیے یا شیئن للہ یا عبد القادر کہنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگے یا اللہ کے بندے سے مدد مانگے؟ اللہ ہی سے، اللہ ہی سے۔ آؤ دیکھتے ہیں اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ تعالیٰ آدم کا ذکر کرتا ہے۔ آدم جب جنت سے اس دنیا میں آئے، آدم نے کیا کہا؟ ربنا، کیا کہا علماء کرام؟ ربنا، آپ عربی نہیں سمجھتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ ربنا کے معنی اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے مجھے روزی روٹی دینے والے، اے میرے جسم کا نظام چلانے والے، اس کائنات کو چلانے والے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وقت مختصر ہے، اشارہ کرتا ہوں، آگے چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، دعا سورہ بقرہ میں ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دونوں باپ بیٹے دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ آدم نے کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو۔ آدم نے کس کو پکارا؟ ابراہیم نے کس کو پکارا؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو۔ موسیٰ طور پہ گئے، موسیٰ علی الطور حین ناداہ قال لا الہ الا ہو۔ ابراہیم فی نار الحریق حین ناداہ قال لا الہ، علماء کرام میرا ساتھ دیں، ابراہیم فی نار الحریق حین ناداہ قال لا الہ الا ہو۔ یوسف فی قعر البیر حین ناداہ قال لا الہ الا ہو۔ یونس فی بطن الحوت حین ناداہ قال لا الہ الا ہو۔ عیسیٰ ابن مریم حین ناداہ قال لا الہ الا ہو۔ آگے چلو، یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن وہاں رہے۔ رب نے فرمایا یونس کو میں نے وہاں سے نکالا، لیکن کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، سارے پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا۔ یعقوب علیہ السلام، ان کا بیٹا ان سے جدا ہوا، بڑا عرصہ ہوا۔ رب نے فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھوں سے روشنی کم ہو گئی۔
उनकी आंखों रोते रोते आंसू में रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई। फसब्रुन जमील, यूसुफ की जुदाई में याकूब ने अगर पुकारा, किसको पुकारा? अल्लाह ही को। ज़करिया के बारे में रब ने फरमाया वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका अंतल वहाब। औलाद देने वाला कौन? ज़करिया का ईमान क्या है? औलाद कौन देने वाला? ज़करिया को जब औलाद बुढ़ापे की उम्र में मिला तो किससे मांगा? अल्लाह ही से मांगा, अल्लाह ही से मांगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पे अल्लाह की तरफ से तकलीफ आई, रब ने उनका जिक्र फरमाया, कुरान में जिक्र फरमाया व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर। अय्यूब भी दुआ करते हैं रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर, मुझे कोई पीर तकलीफ दूर करने वाला नहीं है। रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। इब्राहिम ने जब पुकारा था व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं शिफा देने वाला कौन? जोर से बोले, शिफा देने वाला कौन? अगर ईमान मजबूत है तो ऊंचा क्यों नहीं बोलते? ईमान रखते हैं। बुशुस कहानी वनन क्या, बुशुस कुरान पाक आयत वनन बे अंबिया अलैहिस्सलाम हुंद वाक़ियात वनन तिमो क्या क्या कम साथ कमिस कोरुक आलो। इब्राहिम का अकीदा क्या? बीमारी देने वाला कौन? ऊंचा बोले बुजुर्गो, बुजुर्गो ईमान। एक बीमारी देने वाला कौन? शिफा देने वाला कौन? आदम ने पुकारा, किसको पुकारा? अल्लाह ही को। मूसा ने पुकारा, किसको पुकारा? याकूब ने पुकारा, किसको पुकारा? यूसुफ ने पुकारा, किसको पुकारा? यूनुस ने पुकारा, किसको पुकारा? ईसा ने पुकारा, किसको पुकारा? मेरे नबी ने पुकारा। ताइफ गए, वहां से तकलीफें आई, एक बाग में गए, रब से दुआ की, रब से दुआ की, सारी दुआ पेश नहीं कर सकता हूं। नबी ने दुआ मांगी, रब्बी इन्नी अश्कू बथी व हुज़्नी। रबा मशी वंकस परेशानी, मशी वंकस गम, अमे गमुक दावा से सिर्फ ब्रोह कन कर, बाकी कस ब्रोह कन। मेरी तुम्हारी मां पर तोहमत लगी, सूरह नूर में उसका जिक्र है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के दरबार में किसको पुकारा? अल्लाह ही को पुकारा। अंबिया पर तकलीफ आई, किसको पुकारा? अल्लाह ही को। ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत सारी मिसालें दे सकता था, वक्त की कमी की वजह से। मेरे भाइयों, अंबिया ने सबक दिया, पुकारो तो किसको पुकारो? किसको पुकारो? अल्लाह ही को पुकारो। क्यों? वहां जाओगे, वहां जाओगे लूटे जाओगे, यहां जाओ, यहां आओगे अपनाए जाओगे। वहां तो ये नारा होता है, कुछ लेके आओ, कुछ लेके जाओ। यहां इस दरबार में आवाज आती है, कुछ न लेके आ, सब कुछ लेके जा। बंधु से मांगोगे, एक बार दो बार मांगोगे, उनको गुस्सा आता है। मेरा रब ऐलान करता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। मुझे पुकारोगे, सिर्फ मुझे पुकारोगे, मैं दुआ कबूल करूंगा। वल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती,
جو مجھے مانگنے سے گریز کرتے ہیں، مجھے نہیں مانگتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں اوندے منہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے۔ دربار لگے ہیں، لمبے لمبے بال لگے ہیں، لمبی لمبی چادریں بچھی ہے، وہاں کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے، کچھ لے کے جاؤ گے، لوٹ لیے جاتے ہیں۔ وہاں تو یہ حال ہے، اگر ایک مرید اپنے پہلو میں کھجانے کے لیے ہاتھ لیتا ہے، اس پیر صاحب کو لگتا ہے مرید نے جیب میں ہاتھ لیا ہے، ابھی نذرانے نکلیں گے۔ میرا پروردگار کہتا ہے میں تو غنی ہوں، مجھے تیرے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے نوازنے والا ہوں۔ میرا وہ دربار ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے، میرے دربار میں آؤ، میں دینے والا ہوں، میں نوازنے والا ہوں۔ میرے دربار کے علاوہ جاؤ گے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایسے دربار ہے وہ تو ایک مچھر کا پر، مکڑی کا جالا بھی نہیں بنا سکتے ہیں، وہ اس کو بنانے میں قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ میں وہ پروردگار ہوں، میں کن فیکون کا مالک ہوں۔ ایک بار میرے دربار میں دیکھ کے آ جا، آ کے دیکھ لے، میں نہ نوازوں تو پھر دیکھ لینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے در کا سوالی رکھے، غیروں کا سوالی نہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے در کا فقیر رکھے۔ سارے کہو آمین، سارے کہو آمین۔ دعا ہے اللہ پاک اس جبین کا بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس جبین کو اپنے در کا مسجود ساجد بنائے، اسی مسجود کے سامنے ہماری یہ جبین جھک جائے، اس پروردگار کے سوا کہیں نہ جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔